چنانچہ مسجد کو اعتکاف کے لیے اور ذکر کے لیے اور نماز کے لیے تلاوت کے لیے صاف رکھنا چاہیے. جہاں مسجد بنے مسجد پورے علاقے کی عمارتوں میں سب سے زیادہ صاف ترین جگہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ معطر جگہ، خوبصورت جگہ اور بہترین جگہ ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. آپ دیکھیں دنیا میں لوگ اپنے لیے عمارتیں بناتے ہیں. یہ بھی پریزیڈنٹ کا محل ہے، یہ پرائم منسٹر کی جگہ ہے، یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے. انہوں عمارتیں ہوتی ہیں. بھائی اگر دنیا کے بادشاہوں کے لیے ایسی عمارتیں بنائی جاتی ہیں تو جو ان بادشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے. تو مسجد ہمیشہ انسان بنائے تو بہت صاف ستھری اور جتنا اچھا اس کو بنا سکے صاف ستھری بنانی چاہیے، خوبصورت بنانی چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے وہاں پر مسجد بنائی، وہ بھی بیت اللہ بنا. تو جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا جس کی طرف آج ہم عبادت کرتے ہیں. پھر ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا. تو عیسائیوں کا قبلہ مشرق ہے، وہ مشرق کی طرف عبادت کرتے ہیں رخ کر کے. کیونکہ بی بی مریم غسل کرنے کے لیے اپنے گھر کے مشرق کی طرف گئی تھی. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، تو شرقی جانب گئی تھی. تو عیسائیوں کا قبلہ مشرق بن گیا اور یہودیوں نے قبلہ بنا لیا بیت المقدس کو. پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ابتدائی 18 مہینے نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر 18 مہینے کے بعد مدینہ طیبہ میں تھے نماز کی حالت میں. جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو رخ کو بدل دیا اور فرمایا کہ اب تم بیت اللہ کی طرف، جس کو ہم اس وقت کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز پڑھو. تو 2 رکعت جو تھی وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور باقی جو رکعتیں تھیں وہ اس بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی. تو نبی علیہ السلام کو دونوں اعزاز حاصل ہو گئے، اس قبلہ کی طرف عبادت کرنے کی اور جو اب قبلہ ہے اس کی طرف عبادت کرنے کی. اب یہاں طالبان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قبلہ پھیر کیوں دیا؟ محبوب کی چاہت تھی اور محبوب اس کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے ہم آپ کے خوبصورت چہرے پہ دیکھ رہے ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی اس چاہت کو اللہ نے پورا کر دیا اور بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا. بھائی نبی علیہ السلام کیوں چاہتے تھے کہ اس بیت اللہ کی طرف عبادت کروں؟ اس لیے کہ بیت المقدس ایک پیغمبر اسلام نے بنایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام. اور جو بیت اللہ ہے جس کو ہم اب کعبہ کہتے ہیں اس کو 5 پیغمبر نے بنایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر یہ بیت اللہ گر گیا تھا جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا. پھر اس کے بعد اس کو نوح علیہ السلام نے پھر دوبارہ تعمیر کیا انہی بنیادوں کے اوپر. بنیادیں وہی نہیں تھی، پھر دوبارہ تعمیر ہوا تو 2 پیغمبر ہو گئے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر پھر بیت اللہ کو بنایا. اس وقت پھر عمارت گر گئی تھی تو 4 پیغمبر ہو گئے. اور 5واں جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں قریش مکہ نے بنایا تو محبوب نے اس میں حجر اسود کے نصب ہونے میں مدد فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا. تو 5 پیغمبروں نے چونکہ اس کو تعمیر کیا تھا تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے اس کی طرف عبادت کی اجازت مل جائے. اللہ نے اجازت فرما دی. ہمارا قبلہ اس وقت بیت اللہ ہے اور ہم اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی، اسلام ہی نہیں تھا، کوئی آیا ہی نہیں تھا بتانے والا. نبی علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی، کیونکہ قباء میں آپ نے سب سے پہلے جا کے قیام فرمایا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے. یہ دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی. چنانچہ اس مسجد کو نبی علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تو یہ دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی.
حدیث مبارکہ میں کہ صحابہ کرام جب مسجد بنانے لگے تو نبی علیہ السلام خود بھی تعمیر کے وقت وہاں تشریف لے آئے اور پتھر لانے تھے اٹھا کے، جیسے اینٹیں اٹھا کے لانی، تو نبی علیہ السلام خود بھی اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ آرام کریں، بیٹھ رہے، ہم آپ کے خدام ہیں، ہم لے کے آئیں گے اور آ کے تعمیر کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم مسجد کے لیے پتھر اٹھا کے لاتے ہو تو میں بھی مسجد کے لیے پتھر اٹھا کے لاؤں گا۔ اچھا، ایک صحابی جو تھے وہ ڈبل پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور لوگ ایک پتھر لا رہے تھے، وہ ڈبل پتھر لا رہے تھے، تو ان کو دیکھ کے باقی صحابی مسکرانے لگے، آنکھوں میں کہنے لگے نمبر بنا رہا ہے، آج کل بھی کہتے ہیں یہ فلاں نمبر بنا رہا ہے، تو باقی صحابہ بھی مسکرائے ان کو دیکھ کے دیکھو بھائی یہ ذرا ڈبل پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، دوسرے ایک لا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ نمبر نہیں بنا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی محبت دکھا رہا ہے، اور بندہ اللہ کو محبت دکھائے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے عمل کی تصدیق فرما دی کہ ہاں، مسجد بناتے ہوئے انسان کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ میرے اللہ کا گھر بن رہا ہے نا، تو میں کیوں نہ محبت کا اظہار کروں؟ بہت پسند ہے کہ میرا بندہ جسمانی طور پہ بھی صاف ہو، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ جسمانی طور پہ بھی صاف ہو اور روحانی طور پہ بھی اس کا من پاک ہو۔ اللہ نے اس بات کو کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو مسجد جب کوئی بنائے تو سب سے پہلے نیت یہ ہو، اس مسجد میں جو نمازی نماز پڑھیں گے ہم ان پر محنت کریں گے اور آپس میں مذاکرہ کریں گے، تعلیم دیں گے، اور ہم سب کے سب اپنے من کو پاک کریں گے تاکہ ہماری عبادت ہمارے رب کو پسند آ جائے۔ مسجد بنانے کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ یادگار وقت ہوتا ہے۔ آج ہم چونکہ سنگ بنیاد کے لیے یہاں آئے ہیں تو اس لیے یہ یادگار وقت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مسجد کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ مسجد کی بنیادیں کھڑی کرنے کا وقت یادگار وقت ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ یادگار وقت سمجھیں گے؟ اچھا، جو بنانے والی مسجد ہیں ان کے لیے خاص بات کیا کہ صرف دل میں خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے مسجد کی بنیاد رکھ دی نا، یہ مانگنے کا وقت بھی ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا تھا ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ تو یہ قبولیت مانگنے کی جگہ ہے، مانگنے کا وقت ہے، اس لیے اہم وقت ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے اس لیے سے کہ آپ کا گھر بنے گا، عبادت کرنی آسان ہو جائے گی، قریب میں مسلمانوں کے لیے عبادت کی اور کوئی جگہ نہیں، مسجد ضروری تھی، تو بنیاد تو ہم نے رکھ لی، اب آپ مہربانی فرما دیجیے اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا، قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوئی تو پھر اس کام کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک کوئی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو جاتا اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، اصل چیز قبولیت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھا کام کریں تو وہ ضروری قبول ہوگا، نہیں، قبولیت کا انحصار اللہ پر ہے۔ ہم کئی دفعہ ایک چیز اچھی ہوتی ہے نہیں پسند کرتے، آپ مثلا سبزی خریدنے کے لیے گئے، آپ نے کہا جی کہ مجھے آلو دے دیں، سبزی والے نے دے دیے، پھر وہ کہتے ہیں جی میرے پاس مٹر بھی بہت اچھے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں مٹر ہیں، کہتے ہیں نہیں مٹر نہیں خریدیں، ان کی کوالٹی میں کمی نہیں تھی، آپ کو نہیں پسند آیا، آپ گئے تھے اورنج خریدنے کے لیے، دکاندار نے کہا جی میرے پاس بہت اچھے انگور بھی آئے ہوئے ہیں، آپ انگوروں پہ نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں خریدنا۔ انگوروں میں کوالٹی کی کمی نہیں تھی، ذائقے کی کمی نہیں تھی، وہ بہترین کوالٹی کے انگور تھے، نہیں پسند کیا آپ نے۔
تو اس کا مطلب یہ کہ اچھی چیز تھی مگر نہیں پسند آئی، نہیں خریدتے، ہم نہ کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نہ کر دیتے ہیں، ہمارے کسی بھی اچھے سے اچھے ترین عمل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نہ کر سکتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے تمہارا عمل، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر ہمیں فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ تو ہماری اصل جو ہے نا مقصود، منزل مقصود، وہ قبولیت ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو زبان میں لکنت تھی، اور ہارون علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے، ہوا افصح منی لسانا، قرآن مجید ثبوت ہے کہ ہارون علیہ السلام بڑے فصیح اللسان تھے، بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ تو فصیح اللسان تھے ہارون علیہ السلام، اور اللہ نے کلیم اللہ کس کو بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ زبان میں لکنت تھی۔ تو قبولیت اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو اچھے کو قبول کر لے، چاہے تو اچھا نہیں اس کو بھی قبول کر لے۔ اس لیے مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف، اور دل میں یہی ہے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ پھر مسجد قباء بنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دوسری مسجد بنائی جس کو ہم اس وقت مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ یہ دوسری مسجد ہے اسلام کی۔ نبی اسلام وہاں تشریف لائے اور آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے ایک گھر، ایک کمرہ بنا دو عریش موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پلاٹ خالی دیکھا، یہ پلاٹ تھا 2 یتیم بچوں کا۔ ان سے پھر صدیق اللہ نے پلاٹ خریدا اور نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ خرید لیا، اب آپ اس کے اوپر جو بنانا چاہتے ہیں بنائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر مسجد نبی بنائی۔ اب چونکہ پورا دین اسلام مسجد نبوی ہی سے پھیلا، اس لیے پوری دنیا میں جتنی عبادت انسان کریں گے، ایمان لائیں گے، اعمال کریں گے، ان تمام کا ثواب حضرت ابو صدیق کے نام میں اعمال ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پہلی مسجد انہوں نے بنائی تھی، انہوں نے جگہ لے کے دی۔ نبی صاحب نے فرمایا لو اتقنا ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لرجح، اگر پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے، اس لیے کہ پوری امت کی نیکیاں تو ان کے نام اعمال میں جا رہی ہیں اور اپنی نیکیاں اور زائد ہیں، تو ان کی تو نیکیاں پوری امت سے زیادہ ہوگی۔ تو مسجد جو بندہ بناتا ہے اس کی کیا خوش نصیبی ہے کہ جتنے لوگ اس میں نماز کے لیے آتے ہیں، تلاوت کے لیے، تعلیم کے لیے، ذکر کے لیے، ان تمام کے اعمال کا ثواب بنانے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے ایک فطری تمنا ہونی چاہیے ہر بندے کے دل میں، اللہ مجھے موقع دے، میں اپنی زندگی میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، ایک تمنا ہونی چاہیے۔ اظہار لوگوں کے سامنے بھی شک نہ کریں، مگر ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دی ہارٹ، اندر دل کے تمنا ہے۔ ہر بندہ دنیا میں گھر بناتا ہے نا، تو بھئی اگر دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنایا تو آخرت کے گھر بھی تو بنانا ہے نا۔ آخرت کا گھر کیسے بنے گا؟ ہم دنیا میں مسجد بنائیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد چھوٹی سی ہو، صرف ایک بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، وہ مسجد ہی کہلائے گا۔ آپ اس مسجد کو بنائیں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو یہ تو جنت میں گھر بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہو گیا نا۔ اس لیے یہ تمنا ہر بندے کے دل میں نہیں چاہیے۔ وسائل ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، ارادہ تو ہونا، نیت تو ہونا، اللہ پوری کروا دے گا، اللہ موقع بنا دے گا۔ اور واقعی کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کا گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور اسی کی یہ دلیل ہے آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں امت نے ہر جگہ پہ مسجدیں بنائی ہیں۔ آپ کہیں سفر کریں، کسی ملک میں سفر کریں، آپ کسی جزیرے میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، آپ کو ہر جگہ قریب کوئی نہ کوئی جگہ مسجد بھی مل جائے گی۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات میں نے دیکھی کہ اکثر دنیا کی جو مساجد بنی ہوئی ہیں بیرون ملک میں، ان میں جو مسجد کمیٹی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں پاکستانی ضرور ہوتا ہے،
یا صدر ہوگا یا سیکٹری ہوگا یا ان کا خزانچی ہوگا، کوئی نہ کوئی کی پوزیشن کی پاکستانی ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ ایک فطر کی خواہش ہوتی ہے اور ایک تمنا ہوتی ہے. تو یہاں ہوتے ہیں، وہاں مسجد بننے لگتی ہے تو یہ پیش ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس معاملے میں اس امت سے خوب کام لیا اور اس ملک کے لوگوں نے اس میں خوب خدمات کی ہیں. مسجدیں ہر جگہ بن جاتی ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں بیرون ملک میں کافروں کی جگہ آبادی ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے.